بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات کی چوتھی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزانہ طور پر دشمنوں سے بچ جانا معجزے کے طور پر کئی ایسے واقعات کی روایات موجود ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزانہ طور پر دشمنوں سے بچ نکلے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرمایا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا، یعنی تم نہ مار نہیں سکیں گے، تمہاری جان نہیں لے سکیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزانہ طور پر دشمنوں سے بچ نکلے۔ چند واقعات، بہت سارے واقعات میں سے چند واقعات۔ مکے سے مدینہ ہجرت کے موقع پر ہجرت کے لیے نکلنے سے پہلے کی رات سے لے کر، صبح ہجرت کرنا ہے تو آج رات سے لے کر غار ثور میں پناہ لینے اور راستے میں سراقہ بن مالک سے بچ نکلنے سے مدینہ پہنچنے تک کئی ایسے واقعات، کئی ایسے موقع آئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے ہر جگہ بچ نکلے۔ ہجرت کے موقع پر، خاص کر ہجرت کے موقع پر بہت سارے ایسے موقع آئے جب دشمناں آپ کو مارنا چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو بچا لیا معجزانہ طور پر۔ صبح ہجرت کے لیے نکلنا تھا، کل صبح ہجرت کے لیے نکلنا تھا۔ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا دیا، اپنے نہیں سوئے۔ حضرت علی کو جو ہے بولے میرے بستر پر تم سو جاؤ، انہوں سو گئے۔ قریش مکہ کو بھنک لگ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مکہ چھوڑ رہے ہیں، ان کو معلوم ہو گیا مکہ چھوڑ کر جو ہے انہوں نکل رہے ہیں، بھنک لگ گئی ان کو۔ رات کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ کے مکان کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ رات میں چاہ گئے دشمناں، سب سراؤنڈ کر لیے، رات میں گھیرا ڈالیے، گھر کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر گھس گئے، مگر بستر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت علی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بال بال بچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ایک مٹھی مٹی لے کر کفار قریش کی طرف پھینکا جو آپ کے مکان کو گھیرے کھڑے تھے، ایک مٹھی مٹی لے کو جو ہے ایسا پھینک دیے، انہوں آنکھیں لگڑ لیتے رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے صاف بچ کر نکل گئے اور کفار قریش ان کو دیکھ بھی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی بچا لیا۔ اس کے بعد ہجرت کے اس موقع پر غار ثور کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ مکے سے نکل کر سب سے پہلے جو ہے پہاڑ پر چڑھے ایک، اور وہاں پر ایک غار میں چھپ گئے۔ وہ غار کا نام غار ثور، غار ثور کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ کفار قریش سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں پناہ لیے تھے۔ کفار سے بچنے کے لیے وہاں جا کر جو ہے پناہ لیے تھے۔ پناہ لیے کے مطلب چھپ گئے تھے۔ کفار قریش ان کو ڈھونڈنے نکلے، انہوں سب بھی پارٹیاں بنا کر 4 5 5 10 10 چو طرف نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے، اور چند لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھی پہنچ گئے، غار ثور کے قریب بھی پہنچ گئے۔ چند لوگ ڈھونڈتے ہوئے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے کہ
कुफ़ार क़ुरैश कहीं उन्हें देख ना लें। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को डर हुआ। उन्होंने यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आहिस्ता कहा कि ये लोग अगर नीचे नज़र करें तो हमें देख लेंगे। नीचे गार में हैं, ऊपर जो है ये 5-6-10 आदमियाँ जो है धुल्ले से ठहरी। आहिस्ता बोले कि आप ज़रा नीचे देखे तो हो गया, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दिखती हैं इनको। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, कुरान में ये अल्फाज हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरो नहीं अल्लाह हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होता, डरो नहीं अल्लाह हमारे साथ है। तो वहाँ भी बच गए। सही मुस्लिम में है कि एक मरतबा ये दूसरा वाक़या, ये मौके पर जो है सुराखा बिन मालिक का वाक़या तफसील से जो है मैं बोल चुका हूँ। तो एक और दूसरा वाक़या जो सही मुस्लिम में है ये है कि एक मरतबा अबू जहल मालूम नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस्लाम का और मुसलमानों का। तो एक मरतबा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन रौंदने के लिए आगे बढ़ा। गर्दन को पाँव रखो मारने के वास्ते में उन्हें आगे बढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में थे उस वक़्त पर, लेकिन अचानक पलट पड़ा, सामने गया, ज़रा आगे गया, फिर अचानक पलट पड़ा और अपने दोनों हाथों से अपना बचाव करने लगा। ऐसा जो अपने हाथों से अपना बचाव करने लगा। वहाँ पर मौजूद लोगों ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? दूसरे जने थे देखने वाले, क्या हुआ, कहीं को तो ऐसा कर रहा है? उसने कहा कि मेरे और मोहम्मद के दरमियान आग की एक खंदक है। मैं जाकर उनको ऐसा करना चाह रहा था, मगर बीच में अंगार की एक शोला, एक खंदक आ गई। हौलनाकियाँ हैं और पर हैं, फरिश्तों के पर। तो फरिश्ते आ गए वहाँ बचाने के वास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अबू जहल ने कहा कि मेरे और मोहम्मद के दरमियान आग की एक खंदक है, हौलनाकियाँ हैं और पर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाद में कि अगर वह मेरे क़रीब आता तो फरिश्ते उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े कर देते। अल्लाह ताला ने वहाँ भी आपको इस तरीक़े से बचा लिया मोजिज़ाना तौर पर। जंग बदर, जंग उहद और जंग हुनैन, बहुत सारी जंगें लड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। उनमें से जो है 3 बड़ी जंगें ये 3 बड़ी जंगों में इन 3 बड़ी जंगों के मौक़ों पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के हमलों के ख़ास निशाने पर होते। जंग में कुफ़ार ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने, क़त्ल करने की कोशिश करते। और ये तमाम बड़ी जंगों में मुसलमानों के साथ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, बल्कि उनके कमांडर की हैसियत से उन्होंने सामने रहते थे। तो काफिर सामने से हमला करने वाले उनके निशाने पर सबसे पहले कौन रहते? खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर तरफ से जो है उनको मारने की कोशिश करते। जंग बदर, जंग उहद और जंग हुनैन जैसे जंगों के मौक़ों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के हमलों के ख़ास निशाने पर होते। जंग उहद में तो कुफ़ार ने आप पर ऐसे हमले किए कि आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, टूट गए। बहुत ज़बरदस्त लड़ी चली जंग उहद के मौके पर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कई वार हुए। आपके मुंह पर भी जो है वार हुए, दांत टूट गए आपके, ऐसा भी हुआ। दंदान मुबारक यानी आपके दांत मुबारक शहीद हो गए, टूट गए। मगर हर मौके पर जब भी ऐसा हुआ, चारों तरफ से आप पर हमला हुआ इन जंगों में, हर मौके पर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आपको बचा लिया। आप ज़ख्मी हुए, आपको मारा पड़े, मगर जो है आपकी जान नहीं गई। अल्लाह ताला का वादा है, मैं तुम्हें बचा लूँगा। अल्लाह ताला हर मौके पर उनको बचा लिया। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। ये भी मोजिज़ात की एक किस्म है कि जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को दुश्मनों से बचा लिया।
दुश्मनों के जो है क़त्ल करने का जो इरादा था दुश्मनों का, आपको ऐसा करने नहीं दिया गया। मोजिज़ात की पांचवीं किस्म, गैब का इल्म। गैब का इल्म, गैब मालूम आइंदा क्या होने वाला है अल्लाह के सिवा किसे भी नहीं मालूम ना। तो गैब का इल्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का उतना इल्म था जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया था। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का जितना इल्म दिया था उतना गैब का इल्म आपको मालूम था। क्या होने वाला है आगे, अल्लाह जितना मालूम कराया उतना जो है आपको मालूम था। तो ऐसे भी जो है बहुत सारे वाक़यात हैं, जब आप क्या होने वाला है वो पहले बोल दिए। बहुत सारे वाक़यात हैं, मिसाल के तौर पर चंद वाक़यात, चंद बातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार अपनी आँखों से देखे, हम नहीं देख सकते, हमारे लिए गैब वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दिखा दिया जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा, फ़रिश्तों को देखा, जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा। ये सब हमारे लिए गैब हैं, मगर अल्लाह ताला ये गैब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया। ये भी जो है आपके मोजिज़ों में से एक मोजिज़ा था, ये या कई मोजिज़े थे, गैब को देख लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब देखा और हमें बताया, देखे भी हम ना बताए, बोले भी कि ये ऐसा ऐसा है, मैंने जिब्राईल को देखा, मैंने जन्नत देखा, मैंने फरिश्तों को देखा। आप देखे भी और हमें बताए भी। गैब की बहुत सारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को बताईं जो वो नहीं जानते थे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें गैब की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को बताए जो उनको नहीं मालूम थी। चंद मिसालें, इसके भी चंद मिसालें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को बताया कि हबश के बादशाह नजाशी का इंतकाल हुआ है। हबश से ये ख़बर आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सहाबे कराम को बता दी और नजाशी की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी। हबश के ये बादशाह वही नजाशी हैं जिन्होंने इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमानों को अपने मुल्क में पनाह दी थी। मुसलमान मक्के से हिजरत करके पहले पहले वहाँ का जो है उनका जुल्म बर्दाश्त ना कर को मक्के वालों का मक्का छोड़ को हिजरत कर को ये गाँव को आए थे हबशा। तो वहाँ का बादशाह जो है उनको अच्छी तरह रखा, उनकी जो है हिफाजत किया। जब शाह हबश के सामने, नजाशी के सामने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान मजीद की सूरे मरियम पढ़ी तो उस सूरे को सुनकर वो रो पड़े थे और उसकी तस्दीक की थी। हबश के वो बादशाह क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। तो एक मौका आया, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने क्या बोलती हैं सुनो बोले। ये बोलने वालों का मकसद ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुन को बादशाह को गुस्सा आ जाता, इनको निकाल देते। तो मुसलमान जो है क्या करे, आपस में मशवरा करके क्या बोलना। अब उन पूछा तो क्या बोले, जो सही बात है वो बोलना, रखेंगे निकालेंगे। तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, वहाँ भी उन्होंने भी गए थे वहाँ हिजरत कर को। उन्होंने क्या करे, सूर्य मरियम पढ़ को सुनाए जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। सुना उन्हें, सुन को ऐसा जो है मुतासिर हुआ, आँखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगा उन्हें। और पूरा सूरा जब ख़त्म हुआ तो जो है बोला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे ज़्यादा एक कंकर के होता भी नहीं है जैसा तुम्हें पढ़ को बोले। अब तो वो बादशाह का जब इंतकाल हुआ तो उसके इंतकाल की ख़बर मदीना आने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताए कि आज तुम्हारे दोस्त बादशाह का इंतकाल हुआ है। कई महीनों के बाद ख़बर आई। तो ख़बर आई, उसका जो है क्या है, गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़े।
تو غیب کی خبر کی ایک مثال یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کے انتقال کی خبر آنے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سنا دی۔ ایک اور مثال، جنگ معطہ، ایک اور جنگ معطہ بہت بڑی جنگ چلی ہے۔ جنگ معطہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فوج کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا، ایک فوج ترتیب دیے، وہ فوج کا بڑا کمانڈر حضرت زید بن حارثہ کو بنائے اور بولے اگر زید قتل کیے جائیں تو جعفر سپہ سالار ہوں گے، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ یہ ہدایت کر کچھ بھیجے جاتے اس ٹائم کو۔ جنگ ہوئی، جنگ میں انہوں شہید ہو گئے تو جو ہے بڑے انہوں بننا، انہوں شہید ہو گئے تو انہوں بڑے بننا، یہ ہدایت دے کر بھیجے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جنگ معطہ کے دن جب وہاں جنگ چل رہی تھی، پیغمبر نہیں تھے ساتھ، وہاں مدینے میں تھے، تو کئی 100 میل دور جنگ چل رہی ہے۔ تو جنگ معطہ کے دن جب کہ میدان جنگ سے کوئی خبر مدینہ نہ آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا، جھنڈا لے کر لڑ رہے ہیں انہوں، اور وہ شہید کر دیے گئے۔ یہاں خبر دے رہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنائیں کہ زید شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کے آنسو رواں تھے۔ وہاں چل رہی تھی بات، یہاں جو ہے وہ بول رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا ہے۔ 3 جنہ کا نام لیے تھے، اس کے بعد کون ہونا نہیں بولے تھے۔ وہاں مسلمان آپس میں مشورہ کر کے بڑا جو ہے سپہ سالار کسے بنائے، ان کے بارے میں بول رہے ہیں۔ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار کو جھنڈا ملا ہے، ان کا نام جو ہے حضرت خالد، اور ان کا ٹائٹل سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ پیغمبر ہم بولے تھے اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار اب جھنڈا لیے ہیں، تو ان کا نامش پڑ گیا سیف اللہ، حضرت خالد سیف اللہ۔ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا ہے، اور اللہ نے ان پر فتح عطا کی، فتح کی خوشخبری دے دی۔ ایسا لڑے، سامنے جو ہے کئی ہزار کی فوج، مسلمانہ کئی 100، اتنی بڑی فوج سے لڑکوں جو ہے ان کو شکست دیے، اور اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینے میں دی رضی اللہ عنہم۔ یہ خبریں مدینے میں بہت بات پہنچی، جو پہلے بولے تھے پیغمبر، وہ تمام باتیں جو ہے بعد میں وہ پوری جو ہے نیوز یہاں پہنچی مدینے میں۔ کریکٹ، بالکل ویسا ہوا تھا۔ ایک اور مثال، ایران کا بادشاہ خسرو، ایران کے بادشاہ کا نام خسرو پرویز نام اس کا، آتش پرست، انگار کی پوجا کرنے والا کافر۔ ایران کا بادشاہ خسرو اپنے 2 جاسوس مدینے بھیجتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرنے۔ وہ دونوں مدینہ آتے ہیں اور خسرو کا پیغام لانے والوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ خسرو ہم نے ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا ہے، سفیر بنا کر بھیجا ہے، بول کو جو ہے انہوں ملتے، حالانکہ ان کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ ان کے پاس خسرو کا ایک نقلی خط تھا، اصلی خط نہیں، ایک نقلی خط بھی تھا، وہ لائے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا کہ وہ اصل میں جاسوسی کرنے آئے ہیں، کیا فوجی تیاریاں کر رہی ہے۔ اس وقت پر جو ہے ایرانیوں کی، مسلمانوں کی جنگیں چل رہی تھیں، تو جنگ کی کیا کیا تیاریاں ہو رہی، اس کی جاسوسی کرنے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیے ان کو۔ آپ نے ان سے وہ خط بھی نہیں لیا اور ان سے کہا کہ کل آؤ، تمہارا بادشاہ 2 خط دیا، وہ جو تمہیں بول رہے ہیں میں اب نہیں لیتا، کل آؤ، کل دیتا ہوں میں بولے۔
جب وہ دوسرے دن آپ کے پاس آئے وہ جاسوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آج میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے۔ تمہارا رب جو بھیجا جاسوسی کرنے کے واسطے وہاں جو ہے اس کا قتل ہو گیا ہے۔ کتنے کہ 1000 میل دور یہ واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ان کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یہاں پر وہ ڈر گئے، وہ جاسوس ڈر گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی خسرو شاہ ایران کا قتل ہوا ہے۔ ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح غیب کی خبریں دینے کے کئی واقعات ہیں۔ چھٹی کیٹیگری، چھٹی قسم معجزات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، کیا ہونے والا ہے وہ پہلے بتانا، اسے پیشن گوئی بولتے ہیں۔ پیشن گوئی، کیا ہونے والا ہے اس سے پہلے بتا دینا۔ ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہونے والا ہے وہ ہونے سے پہلے بتا دیے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ بہت سارے، چند مثالیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں ہی میں مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ پورا عرب اسلام کے لیے فتح ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ یعنی اس زمانے میں جب مسلمان گنے چنے تھے، ان کے اوپر پورا ظلم ہو رہا تھا، مارتے تھے، ستاتے تھے، ایسے موقع پر جو ہے مسلمان برداشت نہ کر کو کب تو بھی ایک بار پوچھتے تھے ان کو کہ کتنے دن تک یہ لوگ ہم نہ ستاتے رہیں گے، کتنے دن تک ہمیں ان کے ظلم سہتے رہیں گے۔ تو ایک موقع پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے صبر کرو، ایک دن ایسا آئیں گا یہ پورا عرب اسلام کے لیے فتح ہو جائے گا، پورے عرب پر اسلام چھا جائے گا۔ اس وقت پر بولے جب 4-5 مسلمان ہی تھے اور وہ بھی ظلم کا نشانہ تھے، تو بعد میں جو ہے ویسے ہی ہوا، پورا عرب جو ہے فتح ہو گیا اسلام کے لیے۔ ایک اور مثال، مدینے میں خندق کھودنے کے موقع پر، یہ خندق کا بھی ذکر کیا میں، گڑھا کھودنے، ادھر والی ادھر نہیں آنا، خندق کھودنے کے موقع پر اور دوسرے موقعوں پر، وہ موقع پر بھی اور دوسرے موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یمن فتح ہوگا، بصرہ فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، بیت المقدس فتح ہوگا، مصر فتح ہوگا۔ کئی موقعوں پر جو ہے آپ یہ فتوحات ہوں گے بول کر جو ہے بولے تھے، بعد میں ویسے ہی ہوا۔ جب آپ یہ بولے تو آدمیوں کو تعجب ہوتا تھا، کھانے کو نہیں، ہم نہ چاروں طرف سے جو ہے خطرہ ہے، ادھر سے حملہ کرتے ہیں کہ انہیں ادھر سے حملہ کرتے ہیں کہ، ایسے موقع پر انہیں بول رہے ہیں صبر کرو اور برابر ایمان کے اوپر عمل کرو، ایک دن آئے گا یہ سب ممالک مسلمان فتح کریں گے، یہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے۔ بعد میں ویسا ہی ہوا، یہ تمام ممالک مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ تم ایران فتح کرو گے اور وہاں کی غنیمت تمہیں ملے گی، یہ بھی بولے تھے ایران کے بارے میں۔ اس زمانے میں ایران سپر پاور تھا، جیسا آج امریکہ ہے ویسا جو ہے وہ زمانے میں ایران تھا۔ بولے ایران کو تم فتح کریں گے اور وہاں کے بادشاہ کی جو دولت ہے وہ پوری دولت تمہارے ہاتھ میں آئیں گی، اس کے محل میں جو ہیرے جواہرات سونا چاندی جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر تمہارا قبضہ ہوگا۔ ویسے ہی ہوا۔ ہجرت کے موقع پر ایک اور مثال، ہجرت کے موقع پر سراقہ بن مالک کو آپ نے خبر دی، وہی سراقہ جس کا گھوڑا زمین میں دھنسا تھا، اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بولا تھا کہ ایک دن آئے گا جب تمہارے ہاتھ میں خسرو کے کنگن ہوں گے۔ ایران کا بادشاہ خسرو جو سونے کے کنگن پہنتا ہے، ایک دن آئیں گا اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ ابھی مسلمان بھی نہیں بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کرے کہ ایک دن آئیں گا تم مسلمان بنو گے، مسلمان ایران کو فتح کریں گے، ایران کا سارا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اور مسلمانوں میں تقسیم ہوگا،
तुम्हारे हिस्से में ईरान के बादशाह के कंगन आएंगे, सोने के कंगन। वैसे ही हुआ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ईरान फतह हुआ, हीरे जवाहरात सोना चांदी वो लौट के लौट मदीना आए, उसमें जो है ये कंगन भी थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वह कंगन ले को जो है बोले सुराखा कहाँ है बुलाओ। मालूम था उनको हुजूर जो है ऐसा बोले हैं उनको, तो सुराखा को बुलाया, अपने हाथ से कंगन पहनाते उनको। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी पेशन गोइयाँ भी करे हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल फ़तह होने की भी खुशखबरी दी थी, जो आपके कहने के कई सौ साल बाद पूरी हुई। ये इसका बड़ी जो है तफसील है, बोलने का मौका नहीं है। तो कुस्तुनतुनिया की फ़तह कई सौ साल के बाद हुई। कई सौ साल पहले आप जो है बोले थे कि एक दिन मुसलमानों से फ़तह करेंगे। मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान फ़तह करने की भी खबर दी थी। मुसलमान हिंदुस्तान भी फ़तह करेंगे, ये बात भी, ये पेशन गोई भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। मुस्नद अहमद की एक रिवायत में ये भी है। ये सब पेशन गोइयाँ सही साबित हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होने वाला था बोल के बोले थे, वो बहुत सारी पूरे हुई, अभी बहुत सारी होने वाली हैं, अभी बहुत सारी हैं जो होने वाली हैं। एक और पेशन गोई आपकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी ही में मुसलमानों का बहरी बेड़ा, नेवल फोर्स, समंदर में जंग करने वाले समंदरी जहाज़ होंगे। मुसलमान समंदर में जंग करने के वास्ते में नेवल फोर्स तैयार करेंगे। किसे बोल रही है? रेगिस्तान के मुसलमानों को। उनको पानी क्या है नहीं मालूम, समंदर नहीं मालूम, तो बोले समंदर में तुम्हें जो है कश्तियाँ जंग लड़ने के लिए तैयार करेंगे। बहरी बेड़ा बोलते उसे, बहरी बेड़ा, नेवल फोर्स, समंदर में लड़ने की फ़ौज। मुसलमान एक दिन आएगा, मुसलमान ऐसी फ़ौज तैयार करेंगे। सहाबा कराम हैरत ज़दा थे, ऐसा कैसा हो सकता। अरब के रेगिस्तान में रहने वालों के लिए ये पेशन गोई हैरत अंगेज़ थी। ये पेशन गोई और इस पेशन गोई की बरकतें सुनकर हज़रत अनस बिन मालिक की वालिदा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि आप अल्लाह से दुआ करें कि मैं उस बहरी बेड़े में शामिल हूँ। जो भी उस बहरी बेड़े में शामिल होगा उसके लिए ये बरकतें हैं, ये भी बोले थे। वो सुन को इनको शौक़ पैदा हुआ हज़रत अनस बिन मालिक की वालिदा को, अय अल्लाह के रसूल दुआ करो मैं भी जो है उनमें शामिल होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक़ में दुआ फरमाई। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लाम का पहला बहरी बेड़ा तैयार हुआ। जिस बात की खबर दिए थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, यानी चंद साल के बाद ही 40-50 साल समझो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये बहरी बेड़ा तैयार हुआ जिसमें हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा भी शरीक थीं। उस बहरी बेड़े ने साइप्रस फ़तह किया जहाँ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा का इंतकाल हुआ, और उनकी याद में वहाँ एक मस्जिद बना दी गई जो साइप्रस में आज भी मौजूद है। हुजूर की पेशन गोई ऐसी होती है। एक और पेशन गोई, हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुसरा एक सहाबी, एक छोटे बच्चे थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुसरा इंतकाल पाने वाले आखिरी साहबी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आँखों से जो देखे उनमें से एक हुजूर के बाद दूसरों का भी इंतकाल हुआ। सहाबा में से सबसे आखिरी सहाबी जिनका इंतकाल हुआ वो जो है क्या कौन थे? अब्दुल्लाह बिन बुसरा। वो कहते हैं, उनकी रिवायत है, ये तकरीबन 103 या 104 हिजरी
میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے 100 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ابن عساکر، یہ بھی ایک کتاب ہے حدیث کی، ابن عساکر میں ان کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، میں بچہ تھا، میری والدہ نے کھانے کی کوئی چیز دے کر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے کہا۔ گھر میں پیغمبر آئے ہیں، خوش ہو کو جو ہے ان کی والدہ کیا کری، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو دے، تو بچے کے ہاتھ سے دے کو بھیجے، تو وہ بچہ لگ جا کو حضور کو وہ کھانے کی چیز دیا۔ میں نے وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ لڑکا 100 سال جیے گا۔ وہ موقع پر بولے، ہاتھ پھیر کو میں یہاں سے، یہ بچہ 100 سال جیے گا، یہ بولے۔ بنی امیہ کے دور میں دمشق میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن بصر نے کہا کہ اب میں 95 سال کا ہوں اور 100 سال کا انتظار کر رہا ہوں۔ 100 سال کی عمر ہی میں ان کا انتقال ہوا، جبکہ وہ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے اس ٹائم پر ان کا انتقال ہوا۔ تو اس طرح کی جو ہے بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معجزات کی 7ویں قسم، زخموں کا فوری علاج۔ زخم ہو گیا، بھاری زخم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا یا کچھ کیا، فوراً وہ زخم جو ہے وہیں مندمل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں، معجزات ہیں۔ چند مثالیں، جنگ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگی، جس سے ان کی ایک آنکھ چہرے پر ڈھلک آئی، دیدہ نکل گیا، ان کو دیدہ نکل کو چہرے پر جو ہے لٹکنے لگا، ڈھلک آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی وہاں موقع پر تھے، جنگ کے موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے ان کے پپٹے کے اندر داخل کر دیا اور دعا فرمائی، ان کی آنکھ وہیں اسی وقت درست ہو گئی، اور اس کی بینائی بھی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی، ان کے دیکھنے کی جو ہے کیا ہے وہ بینائی بھی وہ آنکھ کی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ معجزہ اللہ کی قدرت سے۔ فتح خیبر کے موقع پر، یہ بھی مشہور واقعہ ہے، خیبر یہودیوں کا ایک گڑھ تھا، ان کا ایک بڑا قلعہ تھا یہودیوں کا، مدینے سے جو ہے آگے، مدینے کے آؤٹسکرٹس میں باہر، تو ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر حملہ کرنے کے واسطے میں گئے خیبر۔ تو فتح خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کئی دن سے لڑ رہے ہیں مگر خلا فتح نہیں ہو رہا ہے، فجر سے شام تک لڑی ہو رہی ہے، بھی شام میں واپس آ رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ سما کل میں جھنڈا ایسے کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور رسول کو محبت کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سب انتظار کرنے لگے، وہ کون خوش قسمت ہوگا جو ایسا ہے۔ دوسرے دن آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے تھے، علی کہاں ہیں رضی اللہ عنہ؟ صحابہ نے کہا انہیں آشوب چشم ہو گیا ہے، آنکھ میں انفیکشن ہو گیا، ان کی آنکھیں آئی ہے، ان کی آنکھیں آئیں، دونوں آنکھیں آئیں، اور آنکھیں کھل رہی نہیں، دکھتا نہیں ان کو، انہوں جو ہے باہر نہیں نکل سکتے، اپنے جو ہے ٹینٹ میں ہیں، انہوں آشوب چشم ہو گیا ہے اور وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا، اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں پر ملا، اپنا تھوک لے کو جو ہے ان کی آنکھوں کے اوپر ملے، تو وہیں اسی وقت ان کا آشوب چشم جاتا رہا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اور ان کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ آنکھیں سیدھا کرے، ہاتھ میں جھنڈا دیے اور جاؤ لڑو، بولے لڑے اور جو ہے وہ فتح کرے۔ صحیح بخاری میں اس کی تفصیلی روایت موجود ہے، مختصر بول دیا ہوں، یہ پوری تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے۔
ایک لڑکا پیدائشی گونگا، بہرا اور اپاہج تھا، ماں پیٹ سے نہ دکھتا، نہ سنتا اور نہ چل پھر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رقیہ کیا، یعنی پڑھ کر اس پر دم کیا، اسے رقیہ بولتے ہیں انگریزی میں، کچھ پڑھ کر دم کر کے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرے، اور وہیں اسی وقت وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایسے اور بھی کئی واقعات روایت کیے گئے ہیں، ایسے بہت سارے روایات ہیں۔ معجزات کی 8ویں قسم، 8th کیٹیگری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا فوراً قبول ہو جانا۔ دعا کرے، دعا وہیں قبول ہو گئی۔ یہ بھی جو ہے ایک معجزہ، یہ بھی جو ہے اللہ کا دیا ہوا ایک فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایسے بھی کئی واقعات ہیں، وہیں دعا قبول ہو جانے کے کئی واقعات ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بخاری، مسلم اور حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں، اور سب سے بہترین حدیث کی کتابیں بخاری اور مسلم میں بھی یہ واقعہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ مدینے میں قحط پڑ گیا، قحط، فیمن، برسات نہیں ہو رہی ہے، اناج نہیں پک رہا، کھانے کو نہیں ہے، آدمیوں کو پینے کو نہیں ہے، کھانے پینے کی تکلیف، بھوکے بھوکے مرنا، اسے قحط بولتے۔ مدینے میں قحط پڑ گیا، مہینوں قحط رہا، 1-2 دن نہیں، کئی مہینے ایسا جو ہے قحط رہا۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو مسجد میں ایک دیہاتی عرب کھڑا ہوا اور فریاد کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، بارش نہیں ہو رہی ہے، فصلیں سوکھ گئی ہیں، انسان پریشان ہیں، جانور مر رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا اٹھا کر جو ہے بولنے لگا، فریاد کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ممبر پر ہی دعا کی۔ آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے مدینے کے پہاڑ سے ابر کا ایک کثیف بادل اٹھا اور بارش ہونے لگی۔ کئی دنوں تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اب بارش ہونا، مسجد میں جو ہے ایسا پیش آنا، بتے آدمیاں دیکھے نا تو بتے جنہیں روایت کرے، تو حدیث کے سب کتابوں میں جو ہے یہ موجود ہے۔ تو بارش ہوئی، مسلسل کئی دنوں تک بارش ہوئی۔ اگلے ہفتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو وہی بدو پھر کھڑا ہوا، وہ کھیڑے والا عرب پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بارش سے جل تھل ہو گیا ہے، فصلیں ڈوب رہی ہیں، انسان اور جانور پریشان ہیں، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فوراً بارش رک گئی اور سورج نکل آیا۔ کئی دنوں کا جو ہے بارش فوراً دعا کرتے ہی رک گیا، دعا کرتے ہی بارش شروع ہوا، دعا کرتے ہی بارش رک گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے بارے میں بہت رنجیدہ رہتے تھے۔ ابو ہریرہ بہت معلوم نہ تم نہ بہت حدیثیں انہوں بیان کرنے والے، سب سے زیادہ حدیثیں یہ صحابی بیان کرے سو ابو ہریرہ ان کا نام۔ تو ابو ہریرہ اپنی ماں کے بارے میں بہت غمگین رہتے تھے، رنجیدہ رہتے تھے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، ایمان بھی نہیں لائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو بہت برا لگتا تھا، ایمان لائے تھے، ہمیشہ حضور کے پاس رہتے تھے، اور گھر میں پہنچے تو جو ہے ماں ایسا کہتی تھی، یہ بات آپ کو جو ہے بہت غمگین رکھتی تھی۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غمگین آئے اور عرض کیا کہ آپ میری ماں کے حق میں دعا کیجئے، ایسا ہمیشہ ہوتا، میں بہت غمگین ہوں، میری ماں کے حق میں اے اللہ کے رسول دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر آئے تو ان کی ماں کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئیں۔
تو اس طرح جو ہے کئی قسم کی کے معجزات ہیں، روایات ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور دعا فوراً قبول ہو گئی۔ تو یہ بڑے بڑے معجزات ہیں، یہ بہت سارے معجزات ہیں۔ معجزات کی 8ویں قسم تھی یہ۔ معجزات کی 9ویں قسم، 9th کیٹیگری، انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنا، گزرے ہوئے پیغمبروں کے حالات بیان کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ کونسی کتاب میں بھی پڑھ کو جو ہے انہوں معلوم نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی نہ کو عرب میں رہنے والے، پیغمبران دوسرے ملک میں رہنے والے، مگر پیغمبروں کے تفصیلی حالات بیان ہیں قرآن مجید میں، اور پیغمبر بھی بیان کرتے تھے۔ تو کیسا معلوم ہوا ان کو؟ یہ بھی ایک معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیغمبروں کے جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور قرآن کے علاوہ حدیث میں جو بیان ہوئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ صرف اتنا بیان کرے ہیں انہوں یاسر قاضی۔ 10ویں قسم معجزات کی 10ویں قسم، دیگر قسم کے معجزات، اوپر جو قسمیں بیان کی گئیں ان کے علاوہ دوسرے تمام قسمیں سمجھو۔ ایسے بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ مثال کے طور پر شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی بہت بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور معراج، مدینے سے بیت المقدس تک جانا، کئی ہزار میل، بیت المقدس سے آسمانوں کا 7 آسمانوں کا سفر کرنا، عرش تک پہنچنا، اللہ سے بات چیت ہونا اور پھر واپس ہونا، پھر جو ہے بیت المقدس آنا، بیت المقدس سے کیا ہے دوبارہ مکہ آنا، راتوں رات یہ سب ہو گیا، راتوں رات یہ سب بھی ہو گیا۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ۔ تو یہ 10 قسم کے معجزات ہیں جو ڈاکٹر یاسر قاضی نے بیان کیے ہیں۔ ان تمام معجزات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں، ان تمام معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید۔ یہ جتنے بھی بیان کرے ہیں اور جو بیان نہیں کر سکے، وہ سب معجزات سے بڑا، بلکہ پیغمبروں کو، دوسرے پیغمبروں کو جتنے بھی معجزات دیے گئے ان سب سے بھی بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں قرآن مجید کے اس معجزے کے بارے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔